مسیح میں آپ سب کو جناب ناظرین گوسپل لائف چینل کے خصوصی پروگرام حق اور سچ میں میں آپ کی ہوسٹ میوس جانسن آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور ساتھ ہی اپنی ٹیچر کے پاسبان ریورنڈ حمید اختر صاحب کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو بیٹا میوس۔ ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج ملک بھر میں 14 اگست کا دن بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے، تو اس موقع پر ہم نے بھی سوچا کہ ہم اپنے ناظرین کو پاکستان کی تاریخ اور بطور میں مسیح قوم کی آزادی اور ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے رہنمائی وہاں پہنچائیں۔ تو ہم پادری صاحب سے اپنے گفتگو کا آغاز کریں۔ پادری صاحب آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں پاکستان کا پر کیسے وجود ہے؟ جی، پاکستان 14 اگست 1947 کو اس کی تیاری پر مقرر ہوا اور بلا شبہ یہ دن 14 اگست پاکستان کی تاریخ کا بڑا اہم دن ہے اور کیا پاکستان کے حصول میں ہمارے بزرگوں نے انت تک محنت کی اور اپنی قیمتی جانوں کو نذرانے پیش کی اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان قیام میں آنے سے پہلے برصغیر پاک و ہند کا حصہ تھا اور برصغیر پاک و ہند پر انگریزوں کی حکومت تھی اور سر سید احمد خان علامہ محمد اقبال جسے ہم شاعر مشرق اور فخر پاکستان بھی کہتے ہیں، انہوں نے ایک الگ مملکت اور ریاست کا تصور پیش کیا کیونکہ دونوں اقوام کی اپنا علیحدہ علیحدہ ثقافت اور زبان اور وظائف کی حامل تھی اور دونوں اپنا الگ الگ جگہ بنا وجود قائم رکھنا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے دونوں میں فرقہ وارانہ فسادات جو تھے وہ بڑھتے چلے جا رہے تھے، جن کی وجہ سے قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا تھا۔ اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ایک الگ ملک اور آزادی کی تحریک کو شروع کیا گیا اور یہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے جنہوں نے اس نظریہ پاکستان کو عملی شکل دی اور اس آزادی کی تحریک کو پائے تعمیر تک پہنچایا۔ اوکے سر، جیسا کہ آپ نے بتایا پاکستان کے حصول میں کافی لوگوں کی قربانیاں شامل ہوئی، تو کیا پاکستان کی تاریخ میں مسیحیوں کا بھی کچھ حصہ رہا یا ان کی کوئی کردار شامل ہے؟ جی بالکل، جہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ محمد اقبال، سر سید احمد خان، لیاقت علی خان اور محترمہ فاطمہ جناح جیسی شخصیات نے اپنا کردار ادا کیا، وہاں پر ان کے ساتھ کچھ ہماری مسیح قوم کے نوجوانوں نے بھی اپنا کردار ادا کیا۔ ان اہم شخصیات میں دیوان بہادر حسن سیدھا صاحب اور سی ڈی گبن اور جوگیردار نام، ان تینوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا کیونکہ یہ ووٹنگ میں چلا جاتا ہے پنجاب اور ہندو نہیں چاہتے تھے کہ یہ پاکستان کا حصہ بنے کیونکہ 88 ووٹ ان کے تھے اور 88 ووٹ ہمارے تھے، تو پھر 3 ووٹ کرسچن مسیحوں نے، ان تینوں نے پاس کیے پاکستان کے حق میں اور یہ پاکستان کے قانونی ووٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے پنجاب کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ پاکستان میں شامل ہے، نہیں تو یہ انڈیا میں شامل ہے۔ اور جب پاکستان وجود میں آیا تو ایس پی سنگھا صاحب ہی پنجاب اسمبلی کے پہلے قومی اسپیکر بنے۔ ان کے علاوہ کچھ اور اہم شخصیات نے بھی قیام پاکستان کے لیے ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا، جس میں پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے سابق چیف جسٹس ایڈمن رابرٹ کرنیلیس کا نام سرفہرست ہے، وہ بھی اس تحریک کا حصہ تھے، اہم رکن تھے اور انہیں ملک کے پہلے مسیح چیف جسٹس ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ان کے علاوہ کچھ اور مسیحی نوجوانوں نے بھی اس تحریک میں حصہ ڈالا اور پاکستان کے دفاع میں اپنا کردار سر انجام دیا۔ ان میں ایئر وائس مارشل ایرک کا نام سامنے آتا ہے۔ انہوں نے 1947 اور 1965 اور 1971 تینوں جنگیں لڑیں، ملک کا دفاع کیا اور ان کی بہادری پر انہیں حلال جرت اور ستارہ جرت اور یہ 2 بڑے اعزاز کو ملے۔ ان کے علاوہ نذیر لطیف، ولیم دہانی اور سیسل چودھری کا نام جو ہے وہ سرفہرست ہے۔ سیسل چودھری نے ایک بہادری کا مظاہرہ کیا کہ جنگی پیارے کی بجائے مسافر پیارا جو مسجد پیارا ہوتا ہے اس کو لے کر اس میں بم لے کر تو دشمن کے مقابلے کو گئی
اور ان کو حملہ کر کے تو واپس کامیابی کے ساتھ لوٹے. تو یہ ہماری قوم کے ہیروز ہیں اور ان کے علاوہ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی قوم کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، جن میں میلن لیسلی اور پیٹر کرسٹی کا نام سرفہرست ہے اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اوکے سر، جیسا کہ آپ نے بتایا پاکستان کی تحریک میں مسیحیوں کا بھی بہت بڑا کردار رہا ہے. سر آپ کو بتائیں اصل میں آزادی ہے کیا؟ جی، امسال اس کے 14 بار کی 34 میں لکھا ہے کہ صداقت قوم کو سرفرازی بخشتی ہے اور غلاموں سے ملکوں کی رسوائی. تو اس ملک اور قوم میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی صداقت کو قائم رکھنا ہے اور ایمانداری اور دیانتداری سے اپنی خدمات جو ہے سر انجام دیں گے. جس طرح استشنا اس کا 25واں باب اس کے 14 میں لکھا ہے کہ تو اپنے تھیلے میں طرح طرح کے چھوٹے اور بڑے بار بنا رکھنا، تیرا بار پورا اور ٹھیک ہو تاکہ اس ملک میں جسے خدا تیرا خدا کے دیتا ہے تیری عمر دراز ہو. اسی طرح خروج اس کا 20واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے جو 5واں باب ہے. خدا مجھے فرماتا ہے تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خدا تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. تو ان آیات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ملک میں رہنا، زندگی بسر کرنا اور اس کے مطابق قوانین، خدا کے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرنا ہی ہمارا اہم مسئلہ ہونا چاہیے. ہم ایک دوسرے کے لیے ترقی کا باعث بنیں. ہم کہتے ہیں کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک، تو ہم نے اپنے بزرگوں اور چھوٹوں کو بڑوں کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسروں کی رسموں کی پاسداری رکھتے ہیں اور اکثریت اور اقلیت کی تنگ نظری سے بالا تر ہو کر ہمیں سوچنا ہے، باہمی رواداری کو قائم رکھنا ہے. جس طرح پالوس کی لکھی خط اس کے 5ویں باب میں کہتا ہے کہ ساری شریعت پر ایک ہی طرح سے عمل ہو جاتا ہے تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت کریں. تو ہم نے اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنی ہے اور ایک دوسرے کی اخلاقی قدر کا لحاظ رکھنا. ابھی پہلا پطرس اور اس کے دوسرے باب کی 16 میں لکھا ہے کہ اپنے آپ کو آزاد جانو مگر اس آزادی کو بدی کا پردہ نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے بندے چلو. اور بھی 17 آیت میں لکھا ہے کہ سب کی عزت کرو، برادری سے محبت رکھو، خدا کے ڈر سے بادشاہ کی عزت کرو. جب ہم خدا کے ڈر و خوف میں زندگی بسر کریں گے خدا کے قوانین کے مطابق تو یقیناً خدا ہماری آزادی کو قائم کرے گا. جب ہم ظلم و ستم پر اتر آتے ہیں اور ناانصافی بے انصافی کرنی شروع کر دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر خدا قوموں اور ملک کو تباہ و برباد کرتے ہیں. اب طوفان نوح میں آپ دیکھیں کہ اقوام عالم کی تباہی کی کیا وجہ ہے. پھر سدوم اور عمورہ میں قوموں کو تباہ کر دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ تھی کہ ان قوموں نے خدا کے ڈر اور خوف سے اپنے آپ کو بے باک کر دیا اور خدا کے قوانین کے خلاف کے، جس کی وجہ سے خدا نے قوموں کو تباہ کر دیا. اگر ہم اس ملک میں رہتے ہوئے اور اس دنیا پر رہتے ہوئے اگر ہر ایک فرد و بشر امیر اور غریب، کرنا والا، بادشاہ و فقیر اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم سب کے اوپر ایک اعلیٰ ہستی کار فرما جس کے ہاتھ میں ساری حکومتوں اور اختیارات. جس طرح رومیو کے خط کے 13ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ کوئی ایسی حکومت نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، تو ساری حکومتیں خدا کی طرف سے. اور جب ہم خدا کے ڈر اور خوف میں رہتے ہوئے اپنے ملک قوم میں زندگی بسر کریں گے تو یقیناً خدا ہماری آزادی کو قائم رکھے گا. رائٹ سر، ہر شخص اگر خدا کے حکموں پر چلے گا تو خدا اس کی آزادی کو قائم رہے گا. پاسٹر صاحب آپ سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ ہم واقعی آزاد ہیں؟ جی، جسمانی آزادی سے کہیں زیادہ ہمیں اپنی ذہنی اور روحانی آزادی کا خیال رکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہم جسمانی طور پر آزاد ہوں لیکن ذہنی طور پر ہم اپنے نفس کے غلام ہوں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا بدن تو آزاد ہو لیکن روح ہماری غلام کی غلام. جب خدا قوم بنی اسرائیل کو 430 برس کی غلامی سے نکال کے لایا بزرگ موسیٰ کے وسیلے سے،
تو قوم جسمانی طور پر تو آزاد ہو گئی، لیکن بعد میں انہوں نے خدا کے سامنے سونے کا بچڑا بنا کر ذات الہی کو وزن کیا، تو اس وجہ سے خدا نے ان کو ہلا کر دیا۔ تو یہی بات پالوس کہتا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، گناہ کی غلامی موت ہے۔ اور پھر رومیو 8واں باب اس کی پہلے دوسری آیت میں لکھا ہے، بس اب جو مسیح یسوع ہیں ان پر سزا خوف کرتے ہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع نے مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ تو خدا یسوع مسیح نے ہمیں موت اور گناہ کی شریعت سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر 9ویں 19ویں اور 20ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ مخلوقات بطالت کے اختیار اور فنا کے قبضہ میں کر دی گئی تھی، یعنی کہ ساری دنیا جو ہے وہ کہتا ہے ابلیس کے قبضہ ہے۔ اور یہی بات خدا یسوع مسیح نے آ کر اس دنیا میں لوگوں کا بیان کرنا چاہی کہ حقیقی اور واقعی آزادی ہے۔ جب ہم یوحنا کے بھی اس کا 8واں باب اس کی 32ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح سے فقیر اور فریسیوں نے سوال کیا تو خدا یسوع مسیح نے انہیں جواب دیا۔ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ سچائی سے واقف ہو گئے تو سچائی تم کو آزاد کر دے۔ انہوں نے خدا یسوع مسیح کو جواب دیا کہ ہم تو ابراہیم کی نسل ہیں اور ہم تو کبھی کسی غلامی میں نہیں رہے، تو کیوں کر کہتا ہے کہ ہمیں آزاد کیا جائے گا؟ تو خدا یسوع مسیح نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا گناہ، اور غلام ابد تک گھر میں نہیں رہتا، بیٹا ابد تک رہتا ہے۔ پس اگر بیٹا تم کو آزاد کرے گا تو تم واقعہ ہی آزاد ہو۔ اور پالوس یہ کہتا ہے کہ ہم خدا کے حضور سے جلا وطن ہیں، کیونکہ ہمارا حقیقی جو گھر ہے وہ آسمان پر ہے، ہمارا وطن جو ہے وہ آسمان پر ہے، اور خدا کے اس وطن میں وراثت، میراث اور فرزندیت حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی طریقہ ہے، جس طرح یونا میں بھی اس کا پہلا باب اس کے بعد میں ملتا ہے۔ لیکن جتنا اسے قبول کیا خدا یسوع مسیح کو، اس نے ہمیں خدا کے فرزند کرنے کا حق بخشا، یعنی وہ اسی نام پر ایمان لے کر۔ تو ہمیں اپنی حقیقی آزادی اور ابدی آزادی کو خدا یسوع مسیح میں قائم کرنا ہے۔ خدا یسوع مسیح کا جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں تو ہم حقیقی طور پر آزاد ہوتے ہیں۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنی قوم کی فلاح و بہبود و ترقی کے لیے کام کرنا چاہیے، اور ساتھ میں ہمیں ان کی بقا کے لیے بھی خدا سے دعا کرنی چاہیے، جس طرح دوسرا تواریخ اور اس کے 7ویں باب کی 4ویں آیت میں لکھا ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاک سا بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے قابل ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کے گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا۔ تو ہمیں ضرور اپنی اس قوم کے لیے اور سب کے لیے دستے دعا بلند کر کے تو ان کے لیے خدا سے رہنمائی مانگنی چاہیے، تاکہ خدا ہم سب اس ملک میں رہنے اور آزادی سے زندگی بسر کرنے کا ہماری فضل رکھنا چاہیے۔ جی پادری صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہمیں خدا یسوع مسیح نے آزادی دی۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر صاحب کہ آپ نے ہمیں پاکستان کی ہسٹری اور مسیحیوں کے کردار اور ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے ہمیں بتایا، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین نے ضرور آج کے پروگرام کے حوالے سے برکت حاصل کی ہوگی۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والے کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہوگی، اور ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اور ساتھ ہی ہمارے پروگرام حق اور سچ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ Thank you.